اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ میرے تمام احباب ذی وقار خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شعبان کے چاند کی فضیلت اور ماہ شعبان کے چاند کو دیکھ کر آپ نے کیا عمل کرنا ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ماہ شعبان کا ہے۔ اس سے مراد رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ شعبان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں کہ ماہ شعبان کی بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے اور مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ ضعیف اور مسکین آدمی بھی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے طاقت حاصل کر لیں، اور حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر شرعی حد ہوتی اس پر حد لگاتے، سزا دیتے ورنہ آزاد کر دیتے، اور سوداگر اپنے قرضے چکا دیتے، اور اگر دوسروں پر ان کا قرض ہوتا تو وصول کر لیتے، یہاں تک کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ناظرین اکرام، ماہ شعبان کی بڑی برکتیں اور بڑی عظمتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ماہ شعبان کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ماہ شعبان کے اندر روزے رکھنے کی بڑی برکت اور بڑی عظمت و فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزے رکھنا بہت ہی مرغوب تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو شعبان میں روزے رکھتے دیکھتی ہوں؟ فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی مرنے والوں کے نام لکھ کر ملک الموت کو اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں نقل کر دیا جاوے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، ماہ شعبان کی بڑی برکت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری احادیث مبارکہ کا مفہوم جو میں نے آپ کو سنایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں کہ بندہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے جو بھی طلب کرتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر آپ نے کیا خاص عمل کرنا ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ ناظرین، ماہ شعبان کی اور بھی بہت ساری برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ماہ شعبان 8واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ماہ شعبان کا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ برکتیں لوٹ لو، عظمتیں لوٹ لو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر لو، فریادیں کر لو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرماتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ماہ شعبان کا وظیفہ بتاؤں کہ آپ نے ماہ شعبان کے چاند کو دیکھ کر، بے شک آپ پہلے دن دیکھیں
یا دوسرے دن دیکھیں یا تیسرے دن دیکھیں، 3 دن تک آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے لازمی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دل کے اندر جو کوئی حاجت ہے، آپ کے دل کے اندر جو کوئی پریشانی ہے، آپ کے دل کے اندر جو کوئی تمنا ہے، اللہ رب العزت کے حضور یہ وظیفہ کر کے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ بفضل خدا ماہ شعبان کی برکت اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرما کر انشاءاللہ وہ کچھ آپ کو عطا فرمائیں گے جو کچھ آپ کے دل میں تمنا ہو۔ تو آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر نماز مغرب کے بعد آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر مسجد میں جانا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ کر آپ نے 313 مرتبہ یا حی یا قیوم یا اللہ یا کریم، یا حی یا قیوم یا اللہ یا کریم، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر دل جمی اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا عمل کہ آپ نے ماہ شعبان کے چاند کو دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اسلامی مہینے کے چاند کو دیکھ کر 30 آیات کی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ اس کی 30 آیات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی کہ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر آپ نے سورہ ملک کی تلاوت بھی ضرور کرنی ہے۔ یہ جو صورت ہے 30 آیات کی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے جو 30 دن ہے مہینے کے، ان 30 دنوں میں خاص آپ پر فضل و کرم نازل فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، ہم سب کو ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں عالم اسلام کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی مسلمان ہیں سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، اور کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے اس سے ہم سب کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔